ناظرین، سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دہلی سے اجمیر تشریف لے جانے کے بعد بہت دن تک دہلی کے در و بام آپ کی اس کرامت کے ذکر سے گونجتے رہے جس نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو عجیب و غریب انداز سے بے گناہ ثابت کیا تھا، اور جس سے متاثر ہو کر ہندوؤں نے اپنے ماتھوں پر سجے ہوئے صدیوں پرانے کشف خرج دیے تھے۔ کئی ہندوؤں نے اپنے زنار کو توڑ کر اس طرح پھینک دیا تھا کہ اب اس کافرانہ رسم کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی تھی۔ ہزاروں اہل ہنود حلقہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری تھا۔ بت پرستوں کے بڑے بڑے پجاری اور پروہت واشت زدہ تھے۔ پھر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں پیش آنے والے ایک ایسے واقعے کا ذکر کیا جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے اس قدر عجیب ہے کہ عہد جدید کا کوئی مادہ پرست اس پر مشکل ہی سے یقین کرے گا۔ سیر الاقطاب کے مصنف نے خواجہ صاحب کی اس کرامت کا تفصیل سے ذکر کیا ہے، مگر یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا زمانہ تھا اور یہ واقعہ کس مقام پر پیش آیا تھا۔ اس واقعے سے جو کردار وابستہ ہیں ان کے ناموں کا بھی سراغ نہیں ملتا۔ ان تمام کوتاہیوں کے باوجود تذکرہ خواجگان چشت کے سلسلے میں سیر الاقطاب ایک معتبر اور مستند کتاب ہے۔ اس کتاب کے مصنف حضرت شیخ الہند خود بھی بہت بڑے بزرگ اور نامور صوفی تھے، اس لیے کوئی بھی عقل مند انسان شیخ الہند کی بیان کردہ روایات پر شک نہیں کر سکتا۔ کتاب سیر الاقطاب آج سے تقریباً 400 سال پہلے تصنیف کی گئی تھی۔ کتاب سیر الاولیاء کے بعد صوفیاء چشت کی سیرت پر یہ دوسری مستند ترین کتاب ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے سن اور مقام کے حوالے تو پیش نہیں کیے، تاہم قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت رونما ہوا ہوگا جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سبزوار میں قیام فرما تھے۔ اس قیاس کی بنیاد حاکم سبزوار یادگار محمد کا وہ ظلم و تشدد ہے جو اپنی انتہا کو پہنچ کر تاریخی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ حاکم سبزوار یادگار محمد کی یہ عادت تھی کہ وہ معمولی سی بات پر بے گناہ لوگوں کو قتل کرا دیا کرتا تھا۔ غالباً یہ اسی سنگ دل حاکم کے دور حکومت کا واقعہ ہے۔ ایک دن ایک پریشان حال بوڑھی عورت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور ظاہری حالت سے وہ بہت زیادہ شکستہ نظر آ رہی تھی۔ اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ظہر کی نماز کے لیے وضو فرما رہے تھے۔ جیسے ہی عورت نے خانقاہ کے دروازے میں قدم رکھا تو ایک خادم نے آگے بڑھ کر اسے روکتے ہوئے پوچھا، خاتون تم کون ہو اور کس سے ملنا چاہتی ہو؟ شدت غم سے عورت کی آواز کانپ رہی تھی اور وہ رو رو کر یہ عرض کر رہی تھی، میں صرف ایک غم زدہ ماں ہوں اور مجھے کچھ یاد نہیں۔ پھر عورت نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ عورت نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم سے ایک الجھا ہوا سوال کر ڈالا تھا۔ خواجہ صاحب کا خادم ایک اجنبی عورت کے مبہم طرز گفتگو سے الجھ کر رہ گیا تھا۔ خادم پوچھنے لگا وہ کون؟ بوڑھی عورت کہنے لگی وہ فقیر جو لوگوں کی مرادیں پوری کرتا ہے، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خادم کو اس عورت کا گستاخانہ طرز کلام بہت گراں گزرا تھا۔ خادم کہنے لگا، خاتون یہ ایک مرد خدا کی خانقاہ ہے، یہاں ادب و احتیاط کا مظاہرہ کرو۔ عورت کے چہرے پر پھیلے ہوئے رنج و الم کے سائے مزید گہرے ہو گئے اور اس کی وحشت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ خادم کو اس کی ذہنی حالت پر پاگل پن کا گمان ہونے لگا تھا۔ چنانچہ اسی حالت میں عورت کہنے لگی، مجھے کیا معلوم کہ ادب کسے کہتی ہیں، میں اپنے بیٹے کے سوا کسی کو نہیں جانتی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خادم کو بھی عورت کی بدحواسی پر غصہ آ گیا تھا، اور اسی غصے کے عالم میں جھڑکتے ہوئے اس نے عورت سے کہا، پھر تم یہاں کیوں آئی ہو؟ عورت کہنے لگی، میں اپنے بیٹے کو لینے آئی ہوں۔ یہ کہتے کہتے عورت کے صبر و ضبط کا بند ٹوٹ گیا اور وہ ہچکیاں لے کر رونے لگ گئی۔ خادم نے بوڑھی عورت کو جھڑک دیا، اے عورت واپس جاؤ، یہاں تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ خادم کو اس اجنبی عورت کی دیوانگی کا یقین ہو گیا تھا۔ پھر اچانک عورت چیخنے لگی، اے شخص تو کہاں ہے؟ بوڑھی عورت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں جانتی تھی، اس لیے آپ کو عجیب انداز میں پکار رہی تھی، تیرے آدمی کتنے سنگ دل ہیں کہ ایک ستم رسیدہ ماں کو آگے جانے کا راستہ نہیں دیتے۔ عورت دل کے زور سے چیخ رہی تھی، اس کی آواز اس قدر پرشور تھی کہ خانقاہ کا گوشہ گوشہ گونجنے لگا تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں اور خدمتگاروں کے علاوہ جتنے بھی حاضرین موجود تھے وہ سب کے سب عورت کی دل خراش چیخیں سن کر چونک پڑے تھے۔ ان میں سے بعض خدام تو صورتحال کو سمجھنے کے لیے خانقاہ کے دروازے کی طرف جا رہے تھے۔ خود حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی حیرت زدہ تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس خادم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا جو آپ کو وضو کرا رہا تھا، جا کر دیکھو یہ کیسا شور ہے، یہ عورت کون ہے اور اس پر کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ خادم نے نہایت ادب سے عرض کیا، حضور پہلے وضو فرما لیں۔ خادم کے نزدیک عورت کی چیخوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی اور وہ اپنے اس فعل میں حق بجانب بھی تھا،
کیونکہ ایک خادم کی زندگی کا مقصد ہی مخدوم کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے، اس لیے وہ دنیا کی ہر شے سے بے نیاز ہو کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ لیکن سلطان الہند جس انداز کے مخدوم تھے، ان سے یہ بعید تھا کہ عورت چیختی رہتی اور وہ اپنے کام میں مشغول رہتے۔ اپنی اس عادت کریمانہ کے سبب خواجہ صاحب نے خادم سے دوبارہ فرمایا، پہلے تم اس عورت کی خبر لو۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بے قرار سے نظر آنے لگے تھے، فرمانے لگے، میں خود وضو کر لوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت خواجہ صاحب نے خادم کے ہاتھ سے پانی کا برتن لے لیا۔ خادم تیز تیز قدموں سے خانقاہ کے دروازے کی طرف چلا گیا اور سلطان الہند وضو کرنے لگے۔ عورت کی پردرد آوازیں مسلسل سنائی دے رہی تھیں، تو انہیں منع کیوں نہیں کرتا؟ یہ مجھے تیرے پاس آنے سے روک رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد خادم نے واپس آ کر خواجہ صاحب کو بتایا کہ ایک پاگل عورت اپنے بیٹے کو تلاش کرتی ہوئی خانقاہ میں گھس آئی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے خادم سے پوچھا، کیا اس کا بیٹا یہاں موجود نہیں ہے؟ خانقاہ میں تو بے شمار انسان آتے ہیں، ممکن ہے کہ ان میں اس عورت کا بیٹا بھی شامل ہو۔ خادم نے انتہائی ادب سے جواب دیا، اس کے بیٹے کا خانقاہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے خادم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، پھر بھی اسے اپنے بیٹے کو تلاش کر لینے دو، اس کی جستجو سے کسی کو کیا نقصان پہنچتا ہے؟ خادم کہنے لگا، حضرت وہ عورت دیوانی ہے۔ خادم نے دست بستہ ہو کر اس طرح کہا جیسے سلطان الہند اس کی بات نہ سمجھ سکے ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے قدر ناگوار لہجے میں فرمایا، اگر وہ دیوانی یہاں نہ آئے تو پھر کہاں جائے؟ یہاں بے شمار دیوانے آتے ہیں، ایک اس کے آنے سے کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ خواجہ صاحب نے اشارات و کنایات میں بہت کچھ کہہ دیا تھا، مگر خادم علم و معرفت کے ان رموز کو کیا سمجھتا؟ وہ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے متغیر چہرے کو دیکھ کر گھبرا سا گیا تھا۔ پھر اسی بدحواسی کے عالم میں دوڑتا ہوا خانقاہ کے دروازے تک پہنچا اور دوسرے ساتھی کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا حکم سنا دیا۔ خانقاہ کا خدمتگار بوڑھی عورت کے راستے سے ہٹ گیا۔ اب ایک مخبوط الحواس عورت کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی تھی۔ اب عورت کی چیخیں بند ہو چکی تھیں اور وہ اپنے قریب کھڑے لوگوں کے چہروں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک خادم اس عورت کو سلطان الہند کے پاس لے گیا۔ خواجہ صاحب کو دیکھتے ہی مضطرب حال عورت آپ کے قدموں سے لپٹ گئی اور گریہ زاری کرنے لگی۔ عورت کہنے لگی، میں تیرے پاس اپنا بیٹا لینے آئی ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ تیری دعاؤں سے مجھے میرا کھویا ہوا بیٹا مل جائے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھی عورت کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ عورت ہچکیوں سے رونے لگی، میرے بیٹے کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، حاکم شہر کے حکم سے اس بے گناہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اداس لہجے میں فرمایا، تو پھر تم یوم جزا کا انتظار کرو، وہ دن جب ساری ناہمواریاں دور کر دی جائیں گی، ظالموں اور سرکشوں کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اللہ رب العزت کی عدالت کے سامنے لایا جائے گا، پھر کسی کی سفارش، کسی کا اقتدار باقی نہیں رہے گا۔ ناانصافی کا شکار ہونے والے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ کرسی کیا ہے، عدالت کیا ہے اور انصاف کیا ہے۔ جو اس جہان فانی میں محروم رہے وہ اس دنیا میں بامراد ہوں گے۔ تم وقت معلوم کا انتظار کرو، وہ عادل حقیقی تمہارے بیٹے کے ساتھ بھی انصاف کرے گا۔ اس سنگین حادثے نے عورت کا صبر و قرار چھین لیا تھا۔ بوڑھی عورت کہنے لگی، وہ دن تو بہت دور ہے، میں تیرے پاس فریاد لے کر آئی ہوں کہ مجھے اس زمین پر انصاف چاہیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آہستہ سے فرمانے لگے، خاتون، میں ایک مسافر ہوں جو خود برسوں سے خدا کی تلاش میں در در بھٹک رہا ہے۔ میں اس شہر کا حاکم نہیں کہ کسی کی فریاد سنوں، اور پھر جانے والا تو جا چکا، اس کی رخصت سے پہلے خبر ہو جاتی تو یہ عاجز بندہ اپنے اللہ سے دعا کرتا، کتاب زیست مکمل ہو چکی، اب اعمال نامہ بند ہو چکا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ اول بھی صبر، آخر بھی صبر، یہی درد کا درماں ہے اور یہی غم کا علاج ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اچانک عورت کی ہذیانی کیفیت میں اضافہ ہو گیا اور وہ کہنے لگی، میں واپس جانے کے لیے نہیں آئی ہوں، میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ اگر مردے زندہ نہیں ہوتے تو پھر میں بھی یہیں تیرے قدموں میں مر جاؤں گی۔ اپنے بچے کے بغیر یہ زندگی ایک بوجھ ہے، اگر وہ واپس نہیں آ سکتا تو پھر میری موت کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیں، خدا تمہاری دعا سن لے گا۔ بوڑھی عورت اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی، وہ دیوانہ وار آگے بڑھی اور اس نے خواجہ صاحب کا دامن پکڑ لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک گہری سوچ میں ڈوبے رہے، پھر آپ نے دل نواز لہجے میں مخاطب ہو کر فرمایا، اچھا میرا دامن چھوڑو، نماز کا وقت تنگ ہوا جا رہا ہے، میں نماز ادا کر لوں، اس کے بعد تمہاری روداد غم سنوں گا۔ عورت نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا دامن چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے نماز کی امامت کی اور اس کے بعد بوڑھی عورت کی طرف متوجہ ہوئے۔ بوڑھی خاتون ہچکیوں کے ساتھ اپنی داستان علم سنانے لگی، میں ایک غریب بیوہ عورت ہوں،
شوہر نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت 2 سالہ شیر خوار بچہ چھوڑا تھا۔ میں نے محنت مزدوری کر کے اس کی پرورش کی۔ پھر جب وہ جوان ہوا تو اسے حاکم شہر کا اندھا قانون کھا گیا۔ ایک رئیس زادے نے ایک غریب نوجوان کا قتل کر دیا۔ مقتول میرے بچے کا دوست تھا۔ چشمدید گواہوں نے قتل کا الزام میرے بیٹے کے سر پر ڈال دیا۔ میں نے عدالت میں جا کر انصاف چاہا مگر قانون بھی بہرا تھا اور منصف بھی۔ آخر اس رئیس زادے کو بچانے کے لیے میرے بیٹے کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ میں اس کی لاش مقتل میں چھوڑ کر تیرے پاس چلی آئی ہوں۔ لوگوں نے مجھے تیرا پتہ بتاتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ تیری دعائیں سب سے زیادہ سنتا ہے۔ یہ کہہ کر عورت نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ملتجی نظروں سے دیکھا۔ ایک تو عورت کا غم انگیز بیان، دوسرا اس کی سادگی، اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا حسن زن۔ سلطان الہند کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور پھر آپ کے ہونٹوں سے ایک سرد آہ نکلی۔ عورت نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو شدید کرب میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ آپ سے ایک ایسی دعا کی طالب تھی جس کا کسی درویش کی زبان پر آنا بظاہر ناممکن تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، خدایا اپنے بندے معین الدین پر رحم فرما، تو اس کی حقیقت کو بہتر جانتا ہے۔ دراصل واقعہ یہ تھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفین نے اس عورت کو یقین دلایا تھا کہ آپ کی دعاؤں سے مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک شرارت تھی جس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ غمزدہ ماں آپ کے پاس فریاد لے کر جائے گی اور پھر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ایک تماشا بن کر رہ جائے گی۔ یہ دل آزاری کا بڑا عجیب انداز تھا۔ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے۔ آپ کے چہرے مبارک پر اذیت و کرب کے آثار صاف نمایاں تھے۔ پھر آپ نے آنکھیں کھول کر بوڑھی عورت کی طرف دیکھا اور اداس لہجے میں فرمانے لگے، خاتون تم نے مجھے بہت آزار پہنچایا ہے، کاش تمہیں یا کسی دوسرے شخص کو میری ذات سے یہ حسن زن نہ ہوتا۔ لوگ یہ کہہ دیتے کہ معین الدین اس شہر میں سب سے زیادہ گناہگار ہے اور خدا اس کی کوئی دعا نہیں سنتا۔ مریدوں اور خادموں نے آج تک اپنے پیر و مرشد کی ایسی گفتگو نہیں سنی تھی۔ سب کے سب شدید حیرت کے عالم میں اس بات کے منتظر تھے کہ اب کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آنے والا ہے۔ اچانک حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور بوڑھی عورت سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، مجھے اپنے بیٹے کے پاس لے چلو، میں اس کے لیے اللہ سے انصاف طلب کروں گا۔ عورت بھی کھڑی ہو گئی کہ اب اس کا بیٹا اسے مل جائے گا۔ فرط مسرت سے غمزدہ ماں کا چہرہ کھل اٹھا تھا اور وہ کہہ رہی تھی، خدا ان لوگوں کا بھلا کرے جنہوں نے مجھے تیرا پتہ بتایا۔ بوڑھی عورت کی باتیں سن کر ایک بار پھر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک پر شدید اذیت کے آثار نظر آنے لگے۔ قریبی خدمتگار اور مریدان خاص جو کسی حد تک سلطان الہند کے مزاج شناس تھے، آج آپ کی بار بار بدلتی ہوئی اس کیفیت سے سخت پریشان تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا عصا مبارک ہاتھ میں لیا اور خانقاہ کے دروازے تک آئے۔ تمام مرید، خدام اور حاضرین آپ کی تقلید میں پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ خواجہ صاحب ایک لمحے کے لیے ٹھہرے، چند مریدین کو اپنے ہمراہ لیا اور باقی لوگوں کو خانقاہ کے اندر رہنے کا حکم دے کر اس طرف روانہ ہو گئے جدھر بوڑھی عورت نشاندہی کر رہی تھی۔ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ طویل فاصلہ طے کر کے بوڑھی عورت اور چند مریدوں کے ہمراہ مقتل پہنچے۔ حکومت کے کارندے بہت دیر پہلے لڑکے کو پھانسی دے کر جا چکے تھے، بس ایک مقتل کا محافظ تھا جو دروازے پر کھڑا پہرا دے رہا تھا۔ اس کے علاوہ تماشائیوں کی ایک بھیڑ تھی جو دروازے سے اندر جھانک جھانک کر مقتول کی لاوارث لاش کو دیکھ رہی تھی۔ بوڑھی عورت ان لوگوں کے درمیان راستہ بناتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ آخر وہ مقتل کے دروازے تک پہنچ گئی اور دیوانہ وار چیختی ہوئی بولی، وہ ہے میرے جواں مرگ بیٹے کی لاش جسے اس شہر کا اندھا قانون کھا گیا۔ عورت دراصل خواجہ صاحب سے مخاطب تھی جو آہستہ روی کے ساتھ دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے، مگر انسانی ہجوم نے یہی سمجھا کہ غمزدہ ماں لوگوں کے سامنے فریاد کر رہی ہے۔ اچانک ایک کرخت آواز گونجی، کیا تو نے اپنے ہوش و حواس کھو دیے ہیں؟ مقتل کا محافظ بڑے سنگ دلانہ انداز میں عورت کو ڈانٹ رہا تھا، تو حاکم شہر کے انصاف پر اعتراض کرتی ہے؟ تیری یہ گستاخی تجھے بھی پھانسی کے پھندے تک لے جا سکتی ہے۔ اپنے بد کردار بیٹے کو مظلوم کہتی ہے، یہ تجھ پر حاکم وقت کا احسان ہے کہ تیرے بیٹے کو گور و کفن میسر آ جائے، ورنہ اس کی لاش کو کتے کھا جاتے۔ اسی دوران حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ انسانی ہجوم سے نکل کر مقتل کے دروازے پر نمودار ہوئے اور پہرے دار کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، اگر تم اس عورت سے عملی ہمدردی نہیں کر سکتے تو اپنی زبان سے چند شیریں کلمات ادا کر کے شریک غم ہو جاؤ۔ آج اس خاتون پر جو آفت ٹوٹی ہے وہی مصیبت کل کسی دوسرے انسان پر بھی نازل ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ تماشا کرنے والے خود تماشا بن جائیں، انہیں اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ میں عجیب تاثیر تھی کہ سننے والے مبہوت ہو کر رہ گئے تھے۔ مقتل کا جابر و سفاک حافظ بھی پتھر کی طرح ساکت ہو گیا تھا۔
حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے مقتل کے حافظ کو دوبارہ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ہم اس لڑکے کو لے جانے کے لیے ہی آئے ہیں، اب تمہیں مزید زحمت برداشت نہیں کرنا پڑے گی۔ حاکم شہر کی ناانصافیوں کا بیان کرنے والی یہ غمزدہ عورت بھی کچھ دیر بعد یہاں سے چلی جائے گی، پھر تم بھی آزاد ہوگے، تمہارا حاکم بھی اور تمہارا قانون بھی۔ یہ کہہ کر سلطان الہند مقتل میں داخل ہو گئے۔ عورت اور چند خدام بھی آپ کی تقلید میں پیچھے پیچھے تھے۔ تماشائی تو پہلے ہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر پتھر کے مجسموں کی طرح ساکت ہو گئے تھے۔ رہا محافظ تو اس کی حالت بھی انسانی ہجوم سے مختلف نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے ایک ایسے اجنبی شخص کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا جس کے آگے اس کی قوت گویائی سلب ہو چکی تھی۔ اجنبی درویش نے 4 لفظوں میں اس کے حاکم اور قانون کی درندگی کو بے نقاب کر دیا تھا، مگر محافظ انتہائی کوشش کے باوجود کسی بات کا جواب نہیں دے سکا تھا۔ مقتل کے محافظ نے اپنے جابر حاکم کا روب و جلال بھی دیکھا تھا، مگر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے جبروت کے سامنے اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی تھی۔ محافظ مسلسل سوچ رہا تھا کہ آخر یہ سادہ کپڑوں میں ملبوس شخص کون ہے جس کی ہیبت سے اس کی روح تک لرز رہی ہے۔ ہر طرف ایک سکوت مرگ سا طاری تھا اور تمام بے چین نگاہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا تعاقب کر رہی تھیں۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ سلطان الہند مقتول کی لاش کے قریب جا کر ٹھہر گئے۔ خدام آپ کے پیچھے کھڑے تھے۔ غمزدہ عورت اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور وہ بے اختیار بیٹے کے مردہ جسم سے لپٹ گئی۔ پورا مقتل اس کے شور ماتم سے گونج رہا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک بہت غور سے مرنے والے نوجوان کے چہرے کو دیکھتے رہے، پھر چیختی ہوئی عورت سے فرمایا، خدا سے انصاف مانگنے والے بین نہیں کرتے۔ خواجہ صاحب کی آواز سنتے ہی عورت نے اپنی چیخوں کو ضبط کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی ہلکی ہلکی سسکیاں ابھرتی رہیں۔ سلطان الہند نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے خدام سے فرمایا، عصر کا وقت ہو گیا ہے، نماز ادا کر لی جائے۔ پیر و مرشد کا حکم پاتے ہی مریدین نے زمین پر اپنے اپنے رومال بچھا دیے۔ سلطان الہند امامت کے لیے آگے بڑھے۔ ایک خادم نے تکبیر کہی اور چند مسلمانوں پر مشتمل ایک مختصر سی جماعت نے نیت باندھ لی۔ مقتل میں نماز ادا کی جا رہی تھی۔ یہ وہی نماز تھی جو میدان کارزار میں پڑھی گئی، گھوڑوں کی پشت پر پڑھی گئی، خندقوں کے اندر اور دریاؤں کے کنارے پر پڑھی گئی۔ جسم بیکار ہو گیا تو اشاروں سے پڑھی گئی، یہاں تک کہ زیر شمشیر پڑھی گئی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے سلام پھیرا اور دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ دراز کر دیے۔ اے علیم و خبیر، تو بہتر جانتا ہے کہ میں کون ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے تجھ سے نسبت ہے، کاش تیری بارگاہ میں مجھے یہ شرف حاصل ہو جائے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تو سب سے زیادہ میری دعائیں سنتا ہے۔ تیرے عزت و جلال کی قسم، میں نے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے۔ یہ لوگ جوش و عقیدت میں حد سے گزر گئے ہیں۔ میں تو تیرا وہی معین الدین ہوں جسے دنیا میں تیرے ہی کرم کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ میں اپنی حقیقت سے واقف ہوں، مگر یہ غمزدہ ماں مجھے تیرا واسطہ دے کر یہاں تک لائی ہے۔ اس کے حسن زن کو برقرار رکھ۔ مقتل بھی تیرے حکم سے آباد ہوتے ہیں اور بزم حیات بھی تیرے اشارے سے سجائی جاتی ہے۔ تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب۔ خدام نے سلطان الہند کی یہ مختصر سی دعا سنی تو ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ انہوں نے آج تک کسی مانگنے والے کی آواز میں ایسا سوز و گداز محسوس نہیں کیا تھا۔ دعا مانگ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور مقتول کی لاش کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر تک اس بے حس و حرکت نوجوان کو دیکھتے رہے، پھر اپنے عصا سے مقتول کی گردن کو چھوتے ہوئے فرمانے لگے، اگر تو مظلوم ہے تو خدا کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ابھی فضاؤں میں سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کی باز گشت باقی تھی کہ مقتول کے جسم میں ہلکی سی لرزش پیدا ہوئی اور پھر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ دوسرے ہی لمحے وہ دونوں ماں بیٹے حضرت سلطان الہند کے قدموں سے لپٹے ہوئے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، جاؤ بس انصاف ہو گیا، مجھ گناہگار کی ذات کو تماشا نہ بناؤ اور ساری زندگی اس خدا کا شکر ادا کرتے رہو جو ہر شے پر قادر ہے۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ تیز رفتاری کے ساتھ مقتل سے باہر تشریف لائے اور اپنی خانقاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ انسانی ہجوم یہ ناقابل یقین منظر دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور مقتل کے محافظ کی تو یہ حالت ہو گئی کہ کسی نامعلوم دہشت کی وجہ سے اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ وہ اس حیرت انگیز واقعے کو دیکھ کر چیخنا چاہتا تھا، مگر اس کی زبان سے چند ہی الفاظ ادا ہو سکے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ہی اس کی زبان بند ہو گئی، جیسے کسی غیر مرئی قوت نے گویائی کی ساری صلاحیتیں سلب کر لی ہوں۔ اس کے پراگندہ ذہن میں مختلف خیالات ابھر ابھر کر ڈوب رہے تھے۔ اب اسے حاکم شہر کے ظلم و تشدد کا احساس ہو رہا تھا اور اپنی سنگ دلی کے بے شمار مظاہرے بھی یاد آ رہے تھے۔ مقتل کا محافظ ڈوبتے ہوئے ذہن کے ساتھ سوچ رہا تھا، جس شخص کی دعا سے ایک مقتول نئی زندگی پا سکتا ہے تو کیا اس کی بد دعا سے حاکم شہر پر بھی عذاب آسمانی نازل ہو سکتا ہے؟ پھر کیا وہ لوگ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے جو حاکم کی ناانصافیوں میں شریک رہے ہیں؟ یہ سوچتے ہوئے محافظ کو یوں محسوس ہوا
جیسے قہر کے فرشتے اس کی طرف بڑھ رہے ہوں۔ شدت خوف سے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ مقتل کے دروازے پر جو دوسرے لوگ موجود تھے ان کی دماغی کیفیت بھی دیگر گوں تھی۔ وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے تھے، مگر آپ کے جلال معرفت نے انہیں پتھروں کی طرح ساکت کر دیا تھا۔ خدام بھی بظاہر خاموش تھے، مگر ان کے چہروں پر سارے عالم کی خوشیاں سایہ فگن تھیں۔ خدا نے ان کے پیر و مرشد کو اس طرح سرفراز کیا تھا کہ اس واقعے کو یاد کر کے عقل انسانی حشر تک سر بگریباں رہے گی۔ راستے میں شام ہو چکی تھی، اس لیے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر ٹھہر کر نماز ادا فرمائی، اور جب خانقاہ واپس پہنچے تو ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا۔ تمام لوگ سلطان الہند کے منتظر تھے، مگر آپ اس طرح خانقاہ میں داخل ہوئے کہ کسی سے بات تک نہیں کی اور سیدھے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ جو خدام آپ کے ہمراہ مقتل گئے تھے انہوں نے اپنے دیگر ساتھیوں کو اس عجیب و غریب واقعے کی تفصیلات بتا دیں۔ حاضرین سلطان الہند کی زبان مبارک سے قدرت کی اس کرشمہ سازی کی تشریح سننا چاہتے تھے، مگر حجرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد حضرت خواجہ صاحب عشاء کی نماز میں شریک ہونے کے لیے باہر تشریف لائے اور پھر فرض نماز ادا کرتے ہی دوبارہ حجرے میں تشریف لے گئے۔ دروازہ حسب سابق بند ہو گیا تھا۔ خانقاہ میں موجود ہر شخص پر اضطراب طاری تھا۔ اس سے پہلے بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں بند رہ کر رات بھر عبادت و ریاضت کرتے رہتے تھے، مگر اس وقت خدمتگاروں اور مریدوں کو پیر و مرشد کی مصروفیات کا علم ہوتا تھا۔ ایک طویل عرصے کے دوران یہ پہلی رات تھی جب خواجہ صاحب نے واپسی کے بعد کسی سے بات نہیں کی تھی، وقت مقررہ پر کھانا تک طلب نہیں فرمایا تھا۔ یہ بظاہر ایک غیر معمولی بات تھی، مگر کوئی خادم بھی اپنے اندر اتنی جرأت نہیں رکھتا تھا کہ دروازے پر دستک دے کر حضرت سلطان الہند سے اس مکمل سکوت کا سبب دریافت کر سکے۔ آخر رات آہستہ آہستہ گزرنے لگی۔ خدام میں سے کوئی شخص ایک لمحے کے لیے بھی سو نہ سکا۔ رات کی تاریکی میں لوگ خواجہ صاحب کی اس روشن کرامت کا ذکر کرتے رہے جو مقتل میں ظاہر ہوئی تھی۔ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں کے لیے مقام شکر تھا کہ جو مخالفین اس موقع پر سلطان الہند کی عاجزی کا تماشا دیکھنا چاہتے تھے، خدا نے انہیں مایوس کر دیا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی حضرت خواجہ صاحب سے محبت کرنے والوں کی روحوں پر ایک بار گراں تھا اور وہ اپنے مخدوم کی خاموشی کا سبب جاننے کے لیے بے چین تھے۔ ایسی اذیت ناک کشمکش میں ان لوگوں نے پوری رات جاگتے ہوئے گزار دی تھی۔ پھر خادموں اور عقیدت مندوں کی یہ جماعت اس وقت چونک اٹھی جب شہروں کی مسجدوں سے خوش الہان مؤذنوں کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ پوری فضا اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج رہی تھی۔ نماز فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ ایک خادم نے حسب دستور خانقاہ میں اذان دینی شروع کر دی۔ جیسے ہی اس نے پکارا آؤ نماز کی طرف، تو فوراً حجرے کا دروازہ کھلا اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نمودار ہوئے۔ عقیدت مندوں اور خادموں کی صفوں میں ایک مسرت انگیز لہر دوڑ گئی۔ کچھ دیر بعد آپ نے نماز فجر کی امامت کی اور پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ چاروں طرف دن کی روشنی پھیل گئی۔ پھر آپ نے معمول کے مطابق ان لوگوں کو طویل درس دیا جو شہر کے مختلف گوشوں سے آ کر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں جمع ہوتے تھے۔ اس دوران تمام لوگوں کی نظریں سلطان الہند کے چہرہ مبارک پر مرکوز تھیں۔ ہر شخص آپ کی ظاہری حالت میں فرق محسوس کر رہا تھا۔ خواجہ صاحب کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے سے شدید تھکن کا اظہار ہو رہا تھا۔ درس میں سینکڑوں انسان موجود تھے، مگر یہ راز صرف چند لوگوں کو معلوم تھا کہ سلطان الہند رات بھر اپنے اللہ کے حضور روتے رہے ہیں۔ درس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ حجرے میں تشریف لے گئے۔ شہر میں ایک ہنگامہ سا برپا تھا۔ مقتول نوجوان کے زندہ ہو جانے کی خبر اس تیزی سے پھیلی تھی کہ سارا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا تھا۔ ہزاروں انسان قطار در قطار اس باغ کی طرف کھینچے چلے آ رہے تھے جہاں ایک درویش نے اپنی خانقاہ تعمیر کی تھی، اور وہ انتہائی خاموشی کے ساتھ لوگوں کے دلوں کی سیاہی دھونے کا کام کر رہا تھا۔ آج بے شمار آنکھیں اسی مرد خدا کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھیں۔ نماز ظہر سے پہلے خواجہ صاحب بیدار ہوئے، اور جب آپ حجرے سے باہر تشریف لائے تو بندگان خدا کی بھیڑ کو اپنا منتظر پایا۔ خدمتگاروں نے مشتاقان دید کے جمع ہونے کا سبب بیان کیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہجوم کی طرف آئے اور بلند آواز میں فرمانے لگے، خبردار کسی فریب میں مبتلا نہ ہو جانا۔ یہ اسی قدرت کا ایک ادنا نمونہ ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا فرمایا۔ وہ ہر شے پر قادر ہے اور جب چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے اہل زمین پر اپنی نشانیاں ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر انتہائی رقت امیز لہجے میں فرمانے لگے، ایک بندے کا اپنے مالک سے اتنا تعلق تو ضرور ہونا چاہیے کہ بندہ جو درخواست کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لے۔ ناظرین، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اہل مجلس کی طرف دیکھا تو حاضرین زار و قطار رو رہے تھے۔ خود خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر تھی۔
کچھ دیر بعد اشکوں کا سیلاب تھم گیا اور حاضرین کے بے قرار دل ٹھہر گئے تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ اہل مجلس سے مخاطب ہوئے۔ سلطان الہند کے مقام معرفت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ خدا نے میرے پیر و مرشد کو اس زمین پر شرف خاص بخشا ہے۔ حاسدین کچھ بھی کر لیں مگر آسمانی فیصلہ خاک ہند پر نازل ہو کر رہے گا۔ لوگ ایک زندہ بچے کی گفتگو پر حیران ہیں اور خواجہ صاحب کی عظیم الشان کرامت کو شعبدہ بازی قرار دے رہے ہیں۔ انہیں کیا معلوم کہ سلطان الہند کی دعاؤں کے طفیل اللہ تبارک و تعالی نے اس نوجوان کی سانسیں بھی لٹا دی تھیں جس کا تن مردہ صبح سے شام تک مقتل میں پڑا رہا تھا۔ معاذ اللہ کیا لوگ اسے بھی شعبدہ بازی قرار دیں گے، اور پھر جو بات بھی ان کی عقل سے بالاتر ہوگی اسے شعبدہ بازیوں کی فہرست میں شامل کر دیا جائے گا۔ جو حقیقتاً شعبدہ باز تھے وہ خواجہ صاحب کے سامنے اپنے تمام تر شیطانی کمالات کے باوجود خم ہو گئے، اور جو بظاہر کلمہ گو ہیں وہ سلطان الہند کے روحانی مظاہروں کو بت پرستوں کی جادوگری کے مماثل قرار دے رہے ہیں۔ یہ کیسا نفاق اور کیسا حسد ہے! کیا انہیں نہیں معلوم کہ اس مرد حق پرست کی آمد کے بعد رسم جادوگری ہندوستان سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکی ہے؟ بڑے بڑے کاہن، جوگی، پروہت اور سنیاسی منہ چھپائے پھر رہے ہیں۔ آج ان کے لیے خدا کی زمین پر کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ خواجہ صاحب کی ضرب لا الہ سے پورا بت خانہ ہند کانپ رہا ہے اور تنگ نظر مسلمان شعبدہ بازی کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آفتاب چشتیہ طلوع ہوا تو اندھیرے فنا ہونے لگے، اور عقائد باطلہ مقام عافیت کی تلاش میں اپنے ٹھکانے چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ کہہ کر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ میں موجود انسانی ہجوم پر نظر ڈالی تو ہر شخص اپنی اپنی جگہ ساکت تھا۔ پھر آپ نے دوبارہ حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لوگ اعتراف کیوں نہیں کرتے کہ ہندوستان کا ایک ایک گوشہ سلطان الہند کی باجبروت شخصیت کی زد میں ہے؟ یہاں صرف معین الدین چشتی کی آواز ہے جو صدیوں سے گمراہی کی نیند سونے والے پجاریوں کو ان کے گھروں سے کھینچ کر باہر لا رہی ہے۔ خدا کی قسم یہ آواز انسانی سماعتوں پر محیط ہو جائے گی، کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، مگر اس کا سر پرغرور خواجہ صاحب کی بارگاہ جلال میں جھکا رہے گا۔ سلطان الہند کی ذات گرامی تو ایک مطلع انوار ہے، جب اس سے کوئی کرن پھوٹتی ہے تو خود بخود ایک کرامت بن جاتی ہے، جسے دیکھ کر لوگوں کی زنگ آلود عقل ٹھوکرے کھانے لگتی ہے۔ انسان کسی کرامت کے اظہار میں عاجز رہ جاتا ہے تو دوسروں کی روحانی سربلندیوں کو ساحری اور شعبدہ بازی کہہ کر پکارنے لگتا ہے۔ شمس و قمر کا کام مختلف اوقات میں روشنی تقسیم کرنا، نسیم سحری اور باد صبا کا کار فطری انسانی دل و دماغ پر خوشگوار اثرات چھوڑنا، اور تریاق کا عمل زہر کی ہلاکت آفرینی کو ختم کرنا ہے۔ اسی طرح کرامت بھی زہد اور تقوی کا رد عمل ہے۔ جب بندے کو خداوند تعالیٰ کی بارگاہ سے ولایت کی سند عطا ہو جاتی ہے تو پھر کشف و کرامت کی کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہتی۔ یہ تو مرد مومن کی دھندلی سی نشانیاں ہیں، اور مرد مومن ان نشانیوں کے بغیر بھی خدا کا دوست ہے۔ یہ کہہ کر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کرامت بیان فرمائی۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف نہیں لائے تھے بلکہ بغداد میں قیام فرما تھے۔ اگر تحقیق سے کام لیا جائے تو یہ خواجہ صاحب کا وہ دور تھا جب آپ سخت ریاضت و مجاہدات کر رہے تھے۔ اتفاق سے اس زمانے میں بغداد میں بھی 7 آتش پرست موجود تھے۔ شہر کی آبادی سے دور ایک سنسان مقام پر دریا کے کنارے یہ آگ کا پجاری اس طرح زمین میں دھنس جاتا تھا کہ صرف اس کی گردن نظر آتی تھی۔ وہ آتش پرست کئی ماہ تک اسی حالت میں اپنے مذہبی کلمات کی گردان کرتا رہتا تھا۔ اس کے دوسرے ساتھی 3-4 دن کے بعد اس کے حلق میں پانی کی چند بوندیں ٹپکا دیا کرتے تھے، اور 2-3 ماہ بعد روٹی کے کچھ نوالے اس کی غذا بن جاتے تھے۔ کوئی پجاری اس طرح اپنے روحانی کمالات کا مظاہرہ کرتا کہ سر کے بل زمین میں اتر جاتا، یہاں تک کہ صرف اس کے ٹخنے نظر آتے رہتے تھے۔ عام تماشائی اسے روحانیت کا ایک عرفہ والا مظاہرہ سمجھتے تھے۔ اس ضمن میں ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اگر وہ آتش پرست روحانیت کے کسی بلند درجے پر فائز نہ ہوتا تو 8 دن تک زیر زمین کس طرح زندہ رہتا۔ سادہ لو انسانوں کو اس حقیقت کی خبر نہیں تھی کہ وہ آتش پرست حب سے دم کے ماہر تھے۔ ایک ہفتے زمین کے اندر رہ کر اپنی سانسیں روک لیا کرتے تھے، اور کم عقل لوگ اس کرشمہ سازی کو روحانیت کا ایک عظیم الشان مظاہرہ سمجھ کر دل ہی دل میں متاثر ہوتے چلے جاتے تھے۔ ان آتش پرستوں میں بعض اتنے سخت جان تھے کہ سال میں 2 بار روٹی کا ایک لقمہ کھا کر مقامی آبادی کو حیران کر دیتے تھے۔ ریاضت مذہبی ہو یا دنیاوی، اس کا ایک خاص اصول یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ظاہری لذتیں ترک کر دے اور مسلسل فاقہ کشی کرتا رہے تو اس کی خفیہ حسیات بیدار ہو جاتی ہیں، اور وہ کبھی کبھی انسان کے دل کی بات بھی سمجھ لیتا ہے۔ اسی طرح کچھ احمق اور نادار لوگ اس آتش پرست جماعت کو دیکھنے کے لیے دریا کے کنارے جمع ہوتے تھے، تو ان میں سے کوئی پجاری کسی ایک شخص کے دل کی بات بتا دیا کرتا تھا، جس سے تماشائیوں کے مجمع میں ہلچل سی مچ جاتی تھی۔
پھر لوگ قطار در قطار دریا کی طرف جانا شروع کر دیتے تھے، جہاں آتش پرستوں نے ایک طویل و عریض دائرے میں آگ روشن کر رکھی تھی اور جس کے شعلے مسلسل بھڑکتے رہتے تھے۔ جب ان آتش پرستوں کی سرگرمیوں میں اضافہ ہونے لگا تو اہل بغداد کو تشویش ہوئی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خدام نے بھی ایک دن اپنے پیر و مرشد سے عرض کیا، شیخ محترم، دریا کے کنارے 7 آتش پرستوں کی ایک جماعت نے برسوں سے ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ وہ آگ کے پجاری ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے روحانی کرشمے دکھا کر بندگان خدا کو متاثر کر رہے ہیں۔ اگر آتش پرستوں کی یہی حرکات کچھ دن اور جاری رہیں تو پھر کسی بڑے ہنگامے کا خطرہ ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ضعیف الاعتقاد لوگوں کے ایمانوں میں خلل نہ پڑ جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک اپنے خدمت گاروں کی زبانی آتش پرستوں کی روداد سنتے رہے۔ پھر آپ نے حاضرین سے فرمایا، انسان اپنے فیصلوں میں آزاد ہے، آتش پرست بھی آزاد ہیں، انہیں آگ کو پوجنے دو۔ آتش پرستوں کا روحانیت سے کیا تعلق؟ وہ تو ایک حقیر درجے کی جادوگری ہے۔ اگر کوئی قیامت تک بھی اس آگ کی پرستش کرے تو یہ بھڑکتے ہوئے شعلے اسے ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سن کر تمام خدام مطمئن ہو گئے اور وقت اپنی مقررہ رفتار سے گزرتا رہا۔ دوسری طرف آتش پرستوں کی سرگرمیاں کم ہونے کی بجائے مزید بڑھنے لگیں۔ وہ 7 پجاری تماشائیوں کے سامنے ایسے ایسے کمالات کا مظاہرہ کرتے تھے جنہیں دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ بغداد میں ایک شور سا مچ گیا۔ آتش پرستوں کے حلقہ عقیدت میں دم بدم اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور پھر یہی عقیدت گمراہی میں تبدیل ہو جانے والی تھی کہ خدام نے دوبارہ خواجہ صاحب سے عرض کیا، شیخ محترم، وہ آتش پرست اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، اب بندگان خدا کے ذہن بھٹکنے لگے ہیں۔ اگر آتش پرستوں کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہیں کی گئی تو وہ اسی طرح مسلمانوں کے عقائد میں انتشار پھیلاتے رہیں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خدام سے پوچھا، کیا اہل ایمان کے دلوں کو ابھی قرار نہیں آیا کہ وہ سکون قلب کی خاطر آتش پرستوں کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ ایک خادم نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، اہل ایمان کو تو آگ کے پجاریوں سے کوئی خطرہ نہیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، تو پھر تم لوگ اتنے فکر مند کیوں نظر آتے ہو؟ خادم عرض کرنے لگا، پیر و مرشد، اس خرابے میں تمام لوگوں کو یقین کی دولت حاصل نہیں۔ یہاں بہت سے لوگ مسلمان ہیں مگر ان کے ذہنوں میں انتشار برپا ہے۔ آتش پرستوں کی کرشمہ سازیاں دیکھ کر ان کی عقل ٹھوکریں کھانے لگتی ہے اور قلب ضعیف لرزنے لگتا ہے۔ اگر آپ نے فوری طور پر اس طرف توجہ نہیں فرمائی تو اس آگ میں کچھ نادانوں کے عقائد جل کر خاک ہو جائیں گے۔ خدا کے لیے اہل بغداد پر نظر کرم فرمائیں اور اس آگ کو بجھا دیں جس کے سرخ شعلے مسلمانوں کے گھروں کی طرف لپک رہے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کوئی سوال نہیں کیا۔ آپ خاموشی کے ساتھ مصلے سے اٹھے اور خدام سے فرمانے لگے، مجھے ان آتش پرستوں کے پاس لے چلو، میں خود اپنی آنکھوں سے اس آگ کو دیکھنا چاہتا ہوں جسے کچھ انسانوں نے خدا کا درجہ دے دیا ہے۔ خدام نے پیر و مرشد کا حکم سن کر سر جھکا دیا۔ کچھ دیر بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دریا کی طرف جا رہے تھے جہاں آتش پرستوں کا ڈیرا تھا۔ جیسے ہی آتش پرستوں نے مسلمانوں کی ایک مختصر سی جماعت کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا تو سب کے سب آتشی دائرے کے قریب سمٹ آئے اور بلند آواز میں کچھ پڑھنے لگے۔ شاید یہ ان کا کوئی منتر تھا جس کے ذریعے وہ مسلمانوں کو مرعوب کرنا چاہتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھڑکتی ہوئی آگ کے قریب پہنچ کر اس کے پجاریوں سے پوچھا، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ایک آتش پرست نے اپنا منتر ترک کرتے ہوئے مسلمان درویش کو جواب دیا، ہم اپنے خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم آگ کو خدا سمجھتے ہو؟ اس آتش پرست نے پرغرور لہجے میں جواب دیا، بے شک ہم آگ کو خدا کا درجہ دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ آگ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہے، وہ ہر شے کو جلا کر خاک کر دیتی ہے، اس لیے ہمارے نزدیک آگ ہی معبود ہے اور آگ ہی خدا ہے، نقل کفر کفر نباشد۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے آتش پرستوں کے دعوے کے جواب میں ایک عجیب و غریب منطقی دلیل پیش کرتے ہوئے فرمایا، اگر دریا کی کوئی موج ان بھڑکتے ہوئے شعلوں پر آ پڑے تو کیا تمہارا خدا بجھنے سے محفوظ رہے گا؟ کچھ دیر کے لیے ہر طرف گہرا سکوت چھا گیا۔ تمام آتش پرست لاجواب ہو کر رہ گئے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ آگ کے پجاریوں سے مخاطب ہوئے، موج دریا کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی بھی شخص ذرا سا پانی لے کر ان بھڑکتے ہوئے شعلوں پر ڈال دے تو یہ آن کی آن میں بجھ جائیں گے۔ اس طرح یہ ثابت ہوا کہ پانی آگ سے زیادہ طاقتور ہے۔ اگر تمہارے خیال میں یہی ظاہری طاقت خدا ہے تو پھر تم پر بھی لازم ہے کہ آگ کو چھوڑ کر دریا کی عبادت کرو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے چند الفاظ نے آتش پرستوں کے فلسفہ قوت کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی تھیں۔ جب کسی سے کوئی جواب نہیں بن پڑا تو ان ساتوں میں سے جو شخص سب سے زیادہ بوڑھا نظر آ رہا تھا اپنی جگہ سے اٹھا اور خواجہ صاحب کے قریب آ کر بولا، دراصل یہ روشن آگ ہمارا خدا نہیں ہے،
بوڑھے آتش پرست کی زبان سے الفاظ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ پانی کے مقابلے میں آگ کا عذاب زیادہ اذیت ناک ہوتا ہے، اس لیے ہم آگ کی پرستش کرتے ہیں تاکہ ہمارے جسم بھڑکتے ہوئے شعلوں سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ سن کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھے آتش پرست سے نیا سوال کیا، تم لوگ کب سے اس شعلہ سوزاں کی پوجا کر رہے ہو؟ بوڑھے آتش پرست نے جواب دیتے ہوئے کہا، پوری زندگی بیت گئی، اپنی عمر عزیز کا ایک ایک لمحہ اس آگ کی نظر کر دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو پھر تم لوگ یقین کی منزل تک بھی پہنچ گئے ہوگے۔ بوڑھے آتش پرست کے چہرے پر سوالیہ نشان ابھر آیا۔ اس نے کہا، کیسا یقین؟ ہمیں یقین حاصل نہ ہوتا تو آگ کی عبادت ہی کیوں کرتے؟ آتش پرست کے لہجے میں وہی غرور شامل تھا جو عام طور پر سطحی انسانوں کی علامت ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم ابھر آیا تھا۔ آپ فرمانے لگے، اس بات کا یقین کہ اس قدر طویل عبادت کے بعد یہ آگ تمہارے جسموں کو نہیں جلائے گی۔ آتش پرست کہنے لگا، آگ اپنے پجاریوں کو کبھی نہیں جلا سکتی۔ آتش پرست کے دعوے سے یقین کم اور لافزنی زیادہ نمایاں تھی۔ اس کا چہرہ جوش جذبات سے سرخ ہو گیا تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی اطمینان سے فرمایا، پھر تم لوگوں میں سے ایسا کون ہے جو اپنے دعوے کی سچائی ثابت کرنے کے لیے آگے بڑھے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما کر آتش پرستوں کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھنے لگے۔ مسلمان درویش کے اس غیر متوقع سوال نے آگ کے پجاریوں کو سخت آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ آج ان شعبدہ بازیوں کا امتحان تھا جن کے ذریعے وہ بے عقل انسانوں کو حیران کر دیا کرتے تھے۔ اب تک ان آتش پرستوں کی زندگی میں ایسا کوئی شخص نہیں آیا تھا جو اتنی جرأت و بے باکی کے ساتھ ان کے طریقہ عبادت پر گفتگو کر سکتا۔ نتیجتاً آتش پرست دم بخود تھے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ جب خاموشی کا وقفہ طویل ہو گیا تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ان سے دوبارہ مخاطب ہوئے۔ دعویٰ ثبوت کا پابند ہے، تمہاری ریاضتیں، تمہارے مجاہدے برحق ہیں، تو آگ سے گزر جاؤ، پھر ساری دنیا دیکھ لے گی کہ تم جل کر خاک ہو گئے ہو یا آگ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ آخر بوڑھے آتش پرست نے زبان کھولی، ابھی ہم اس منزل تک نہیں پہنچے۔ وہ اپنے لہجے پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کی آواز سے لرزش صاف نمایاں تھی۔ ہم اسی دن کی جستجو میں اپنی جانوں پر یہ آزار جھیل رہے ہیں جب آگ ہماری عبادتوں سے خوش ہو کر ہمیں بخش دے گی۔ سلطان الہند نے جواباً فرمایا، یہ قیامت تک بھی ممکن نہیں، تم جب بھی اس آگ سے گزرو گے یہ تمہیں پھونک ڈالے گی، کیونکہ یہ خدا نہیں، خدا کی قدرت کا ادنا ترین کرشمہ ہے۔ یہ آگ منکروں اور نافرمانوں کے لیے قہر و غضب کا آلہ کار ہے۔ آگ کی اپنی کوئی حقیقت نہیں، یہ خدائے واحد کے حکم کی تابع ہے۔ اس کی سوزش اور ضرر سے وہی لوگ محفوظ رہیں گے جو زبان و دل سے گواہی دیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں۔ بس یہی لوگ آگ سے نجات پانے والے ہوں گے اور باقی تمام گمراہی ہے۔ بوڑھے آتش پرست نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے استہزاء کرتے ہوئے کہا، تم تو اس خدا کے ماننے والے ہو جو تمہارے خیال میں تنہا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی عاجزی سے فرمایا، ہاں یہ میرے خدا کا کرم ہے کہ میں اس کی خدائی میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اچانک آتش پرست گستاخانہ انداز میں ہنسنے لگا، تو پھر تم ہی اس آگ سے گزر جاؤ تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ ایک خدا کو ماننے والے شعلہ سوزاں سے کس طرح محفوظ رہتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی تحمل کے ساتھ فرمایا، اس آگ کا کام اشیاء ظاہری کو جلانا ہے۔ خدا نے مادی دنیا میں آگ کو یہی ذمہ داری سونپی ہے کہ جو چیز بھی اس کے درمیان سے گزرے اسے جلا کر خاکستر کر دے۔ یہی آگ کی فطرت ہے اور فطرت کے خلاف عمل کرنا ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے۔ بوڑھا آتش پرست حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عارفانہ گفتگو سمجھنے سے قاصر تھا، اس لیے مزید گمراہی کی باتیں کرنے لگا۔ جب تم بھی اس آگ سے ڈرتے ہو تو پھر ہماری آزمائش کیوں؟ حضرت سلطان الہند نے اس کا جواب اسی شگفتگی کے ساتھ ارشاد فرمایا جس کے لیے آپ مشہور تھے، مسلمان خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ میں تو تمہیں اس آگ کی خبر دے رہا ہوں جو دوسری دنیا کی آگ ہے، جب تمام انسانوں کی شکستہ ہڈیاں جوڑی جائیں گی، خاکی پیکر اپنے رب کے حضور گردنیں جھکائے کھڑے ہوں گے، پھر جو راندہ درگاہ ٹھہریں گے انہیں اس آگ کے حوالے کر دیا جائے گا جس کا تصور انسانی عقل سے ماورا ہے۔ میں تو اس آگ کی نشانیاں بتا رہا ہوں جس کا ایندھن درخت اور پتھر نہیں سرکش انسان ہیں۔ وہ بولنے والی آگ جو پکار پکار کر اپنے خالق سے کہے گی، ہے اور کوئی تیرے جھٹلانے والوں میں سے، اسے بھی بھیج دے کیونکہ میرا پیٹ خالی ہے۔ میں تو اس آگ کا حوالہ دے رہا ہوں جس کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ آگ جسے تم نے اپنے ہاتھوں سے بھڑکایا ہے اس آگ کا دھندلا سا عکس بھی نہیں ہے۔ آتش پرست کی سرکشی اپنی جگہ برقرار تھی۔ کہنے لگا، ہم بھی اسی آگ سے بچنے کے لیے ان شعلوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ جب تم اس آگ سے سلامتی کے ساتھ نہیں گزر سکتے تو پھر ہماری پرستش میں کیوں خلل ڈالتے ہو؟
یہ کہتے ہوئے بوڑھے پجاری کے چہرے پر ناگواری کا رنگ نمایاں ہو گیا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان 7 شعبدہ بازوں کی اصلاح سے مایوس ہو چکے تھے۔ آپ نے اپنے خدام کو مخاطب کر کے فرمایا، پیغام حق سنایا جا چکا ہے، اب اگر کوئی اپنے کان بند کر لیتا ہے تو یہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ بے شک خدا بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی بندگی کا محتاج ہے اور نہ اسے کسی کی عبادت کی ضرورت ہے، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ جس آگ کی پرستش کر رہے ہیں ایک دن اسی کی خوراک بن جائیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ واپس جانا چاہتے تھے، مگر ایک خادم درخواست گزار ہوا، یا سیدی ان گمراہوں کی کل تعداد 7 ہے، مگر ان کی شعبدہ بازیوں سے متاثر ہونے والے بے شمار ہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ بھی ان کے طلسم کو نہ توڑ سکے تو یہ بات سارے شہر میں پھیل جائے گی اور پھر ان کی بے باکیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ آگ انہی پر الٹ جائے۔ خادم کی آواز میں دل کی تڑپ شامل تھی۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اے مشرق و مغرب کے خدا، اے جز و کل کے خدا، اے آگ اور پانی کے خدا، تو بہتر جانتا ہے کہ تیرا گناہگار بندہ معین الدین کتنا مجبور ہے۔ تجھ پر یہ بھی روشن ہے کہ میں تیری بخشی ہوئی نعمتوں کو تماشا بنانا نہیں چاہتا۔ میں نے تیرے عطا کردہ حکم سے ان کے بھٹکے ہوئے ذہنوں کو منزل کی طرف موڑنا چاہا، مگر یہ اپنی گمراہی پر خوش ہیں، اپنی جہالت پر اصرار کر رہے ہیں۔ بے شک تو جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے وادی گناہ میں بھٹکنے کے لیے تنہا چھوڑ دے۔ یہ کہہ کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دونوں جوتے اتار دیے۔ سلطان الہند کے اس عمل سے خدام بھی حیران تھے اور آتش پرست بھی کوئی نہیں جانتا تھا کہ سلطان الہند کیا کرنے والے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ننگے پاؤں آگے بڑھے اور آگ کے قریب پہنچ کر ٹھہر گئے۔ پھر آپ نے اپنے ایک خادم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میرے جوتے اٹھا کر لاؤ اور اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ خادم نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر عمل کیا اور اپنے پیر و مرشد کے نالین بھڑکتے ہوئے شعلوں کے سپرد کر دیے۔ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آتش پرستوں سے مخاطب ہوئے، میں نے آج تک جس خدا کی عبادت کی اس نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا، میں نے اسے جب بھی پکارا اس نے میری دستگیری فرمائی۔ اس آگ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو آتش نمرود کو بھی گلزار بنانے کی قدرت رکھتا ہے، یہ تو اس کی بے نیازی ہے کہ وہ تم جیسے حقیر اور ناتواں انسانوں کو چند ساتوں کی مہلت بخش دیتا ہے، ورنہ کس میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے حکم کے بغیر کوئی ایک سانس بھی لے سکے۔ خدا نے مجھے اپنے کرم خاص سے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ اگر میں آگ کے درمیان سے گزر جاؤں تو اس کے شعلے میرے پیرہن کو بھی نہ چھو سکیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فطرتاً نہایت شیریں سخن تھے، مگر اس وقت آپ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ جلال روحانی کی حرارت سے دہک رہا تھا۔ وہ سچا، اس کا کلام سچا۔ اس خدا نے اپنے نام لیواؤں سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر ہر معاملے میں تم ہی غالب رہو گے۔ اپنے رب کی ایسی تائید کا سہارا لے کر میں خود بھی آگ کے شعلوں سے گزر سکتا تھا اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ تمہارے معبود نے میرے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، مگر میں نے اپنے معبود سے التجا کی ہے کہ وہ سرکشوں کو اس طرح عاجز کرے کہ ان کے لیے کوئی راہ فرار باقی نہ رہے۔ تمہیں ابھی اندازہ ہو جائے گا کہ تمہارا معبود کتنا کمزور ہے۔